22 तारीख को जनाब स्पीकर रात के देर अंधेरे में भी मुझे भी फोन आया। वो जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम उम्मीद करते रहे कि हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा और उसको रोका नहीं जाएगा। जनाब स्पीकर, हमें रूट दिया गया, 6 महीने बाद हमारा जलसा हो रहा है, हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। मैं निकला हूं, मैं हमेशा लीडरशिप के साथ जाता हूं। मैं और चकज़ई साहब साथ गए थे इसके घर के सामने। मेरे और चकज़ई साहब का रास्ता पुलिस ने सामने से रोका। हमने पुलिस को नहीं कहा कि हमारा रास्ता छोड़ दे। मैंने अपने लोगों को कहा कि हम रोड पे नहीं जाते, हम स्ट्रीट में चले जाएंगे, ऐसी बात है। चकज़ई साहब बैठे हैं, हमारा रास्ता रोका गया। हम स्ट्रीट से निकले, एवेन्यू तक चढ़े, हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। ऐसी सरकमस्टांसेस में हमने क्या किया था, अब हमारे जलसे की एक फुटेज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप हमारे जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी। लाइट्स वही थी जो हमने सवाबी में लगवाए थे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा ख़त्म करने का था, लेकिन इवन वज़ीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ हो और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा सस्पेंड कर लें? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दवा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है? ये FIR है, वो कह रहा है कि आपने वहाँ पर एक जलसा मुनक़द किया, 7 के बजाय 8:30 बजे मुकर्रर किया है। मेरे बारे में लिखा है कि ये इसके साथ गन और पिस्टल था। इसका मतलब ये है कि हमने पुलिस फोर्स को तो तबाह कर लिया, जो इतने सारे कैमरों में सब कुछ हुआ है। और मेरा ये भी लिखा है कि मैंने वहाँ ज़िंदगी में एक पुलिस वाले से हमने जनाब स्पीकर उसका भी ली है। मैं स्कूल भी गया हूँ, मैं कॉलेज भी गया हूँ, यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, लंदन अमेरिका भी पढ़ा हूँ, वकालत और पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में न मैंने किसी को धक्का दिया न मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। जनाब स्पीकर, ये फोर्स तबाह हम कर रहे हैं। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में खान के साथ हो। मैं जनाब स्पीकर आपकी गुजार करा लूँ, ये सारे बैठे हुए हैं, मैंने अपने कंधे तले लिया हुआ है, हमेशा से इनको कहा हुआ है। बट बीइंग अ चेयरमैन, इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमज़ोरी न समझना। इस इतनी बड़ी फोर्स की जिसके 70% मैं जाता हूं, मैंने मेरी वीडियो देखे, क्या ख्याल है मैं सीढ़ी चढ़ के गया हूं? अरे मैं उस स्टेज पे सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ के उस स्टेज पे नहीं चढ़ा हूं। इमरान खान साहब के जुनून ने मुझे इन हाथों पे उठा के उठाया है, ये इमरान खान की वजह से था, मेरे नहीं उठा रहे। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज़ करूं, आपकी ईमान पे बड़ा डाका डाला गया है। हमने इनको कहा हमारा नाम निकाले ECL से, ECL से नाम निकाले गए। हम टिट फॉर टिट नहीं जाते। आपके यहाँ हमारे KPK से आई हुए हमारी बहनें, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। हमारी सीमाबिया बीबी जो वज़न के हिसाब से सबसे ख़त के हिसाब से छोटी कमज़ोर खातून है, बड़ी बहादुर, लेकिन हमारी सीमाबिया ताहिर बहन के खिलाफ भी पर्चा हुआ। हम अगर ज़बरदस्ती करने पे आएँ तो आपकी भी KPK से आई हैं, वहाँ हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? क्या इससे मुल्क का फ़ायदा होगा? आपका वफाकी वजीर यहाँ है, मैं चैलेंज करता हूँ KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। आपने पंजाब में हमारी पार्टी के 11 MPA को 15 सेशन के लिए सस्पेंड किया। एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, इनके MPA ने KP में बड़ा जोर डाला, बड़ी बदतमीजी की।
پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، ہم نے نہیں جس اسپیکر نہیں پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اپ کریں۔ اچھا جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سیمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کی بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آپ کو گزارش کرا ہے، آپ کا سرجن اینڈ آئین نے آپ کو سپریٹ سیکریٹریٹ دیر کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے، اس لیجسلیچر کو ہے، کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے 10 سیمنے آئیں گے یہاں، وہ آپ کو روایات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹھا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے، جب تک 10 سپٹمبر کے وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے، باقی کوئی ایمنے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 ایمنے کے۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، میرے علم میں آیا ہے، بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس اسٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے، تو جناب اسپیکر اس کو نہ بھول جائیے، یہ کاروباری سیاست، کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو یہ 1 بھی نہیں رہے گا، یہ 1 بھی نہیں رہے گا۔ جناب اسپیکر، خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے، ایک قوم کی ضلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِذَا بَطَّشْتُمْ بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جبارین کی طرف ظلم کر کے پکڑتے تھے۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے 4 بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا، آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ سیلاب بھیجے اور ان کو چند بیریاں دی۔ ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے، شہوت نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلف تھے۔ ناخلف کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں۔ جناب اسپیکر، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ایمنیز کو آپ آج کے سیشن میں ضرور پروڈیوس کریں، یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا۔ ہمیشہ سے ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے، چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لیں، ان کے لیے اسپیشل پولیس فورس نہیں ہے، وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیر اعظم کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کے انسٹیٹیوشن کا بھی دفاع کرتی ہے۔ سپریم کورٹ جوڈیشری ہے، اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ ارگن ہے، پر ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے، اپنی پولیس نہیں ہے، اپنے آرڈر خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی۔
خود پولیس نہیں بیچتی، لیکن یہ واحد پارلیمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پہ نہیں ہے، اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے، یہ اس کے لیے ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقابپوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے۔ وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تہ تک جائیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں، یہ ایوان سب کے لیے ہیں۔ میں اریسٹ ہوا ہوں، میرے پاس خبر آئی، یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے۔ میں نے اس ایوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو۔ اسپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کروایا تھا، وزیر اعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنی انڈرٹیکنگ جو سپریم کورٹ میں دے دی تھی وہ آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا۔ جناب اسپیکر، ہم دو جو باہر سے اریسٹ ہوئے ہیں، ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے۔ میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واکی ٹاکی میں موجود تھے، جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے۔ ہماری اندر سے، میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے، باہر کی ویڈیو موجود ہے، میں باہر سے اریسٹ ہو کے جا کے گیا ہوں، پر میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے۔ اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف FIR کی بات نہیں، آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا، دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے، لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے۔ 22 تاریخ کو جناب اسپیکر رات کے دیر اندھیرے میں بھی مجھے بھی فون آیا، وہ جلسہ ہمارا پوسٹ پون ہو گیا۔ ہم امید کرتے رہے